اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق ضلع مانسہر ہزارہ کے علاقہ تناول گاؤں تربوڑی سے ہے، اور علاقہ تناول کے مسائل کو سن کر دل بڑا دکھی ہو جاتا ہے کہ پہلے دور میں یعنی آج سے تقریباً 40 سال پہلے مہر و محبت تھی، لوگ ایک جگہ اٹھتے بیٹھتے تھے، آپس میں اتفاق تھا، دکھ درد بانٹتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے تھے، ہر کام میں شریک ہوتے تھے۔ اور اس دور میں ابھی ایسا دور آ گیا کہ بے مرورتی کا دور ہے اور نفس و نفسی کا دور ہے۔ ہر انسان صبح اٹھ کے اسی کشمکش میں لگا ہوا ہے کہ میں پیسہ حاصل کروں اور کیسے حاصل کروں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایسا دور آئے گا، لوگ پیسہ حاصل کرنے کے چکر میں لگے رہیں گے کہ وہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، جہاں سے بھی آئے پیسہ آئے اور لوگ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح لگے ہوئے ہیں اور یہی کوشش میں ہر انسان لگا ہوا ہے۔ اور نہ کسی کو کسی کے دکھ سکھ کا احساس ہے، نہ کوئی کسی کے غم میں شریک ہوتا ہے، اور لوگوں نے بدلے رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی اس نے مجھے نہیں دیکھا میں اس کو کیوں دیکھوں، وہ میت میں نہیں آیا میں کیوں جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف کریں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور یاد رکھنا آپ کتنی بھی لوگوں پر تنقید کریں، کتنی بھی لوگوں پر تنقید کریں، دن رات کو لوگوں کی غیبتیں کریں، ان کو برا بھلا کہیں، کچھ بھی کہتے رہیں، اور یاد رکھنا آپ سے یوم القیامہ حساب لیا جائے گا، اس چیز کا آپ سے حساب لیا جائے گا، ہر چیز کا کہ تم نے کیا کیا اپنے لیے، آگے کیا بھیجا ہے۔ اور یہ یقین مانو کہ ہر انسان کے وہ اس سے یہ پوچھ ہوگی۔ تو انسان کے ساتھ محبت کریں اور انسان کے فعل سے نفرت کریں، انسان سے نفرت نہ کریں، اور اس کی ہدایت کی دعا کریں۔ اور ہر انسان جو ہے دوسرے سے محبت نہیں کرتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ اسی طرح نبی نے فرمایا ایسا دور ہے گا لوگ اپنے خونی رشتوں کو چھوڑ دیں گے، دوسرے لوگوں سے رشتہ داریاں نبھائیں گے۔ عورتوں کو دیکھو میں نے فلانے کو بھائی بنایا ہوا ہے، مردوں کو دیکھو میں نے اس کو بہن بنایا ہوا ہے، حالانکہ اپنے بہن بھائی در در کی ٹھوکریں کھائیں کچھ بھی کریں ان کو نہیں پوچھتے ہیں۔ اور جس عورت کے 2-4 بچے ہوتے ہیں وہ اس کو نصیحت کرتی ہے، خوش ہوتی ہے میرے بچے آپس میں اتفاق کریں اور ایک جگہ رہیں، کھائیں پئیں، اور وہ عورت خوشی سے پھولے نہیں سماتی ہے۔ اور آپ یقین مانیں، اور جس کے گھر میں وہ رہتی ہے تو اس کے بھائی کا خیال نہیں ہے کہ یہ بھی اس کا بھائی ہے، چلو اگر چائے کی پیالی پی لے، لیکن نہیں اس کی یہ تو پرزو بھی نہیں ہے کہ بھائی ہم اس کو چائے کی پیالی دے دیں یا ایک وقت میں بیٹھ کے اس کو کھانا دے دیں، نہیں، ان پہ تنقید کی جاتی ہے کہ بھائی یہ کھا گئے، سارے کو سمیٹ کے یہ لے گئے، انہوں نے میرے میاں کو کھا لیا، میاں ان کا بھائی ہے۔ تو یاد رکھیں پھر تمہاری اولاد بھی اسی طرح کرے گی جیسے آپ کر رہے ہو نا، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، جیسی کرنی ایسی بھرنی، کوئی کر بھی دیکھے، اس نے جیسا کیا وہ مکافات عمل کے لیے تیار ہو جائے، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھا جائے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ کسی جگہ بھی جا کر دیکھ لیں، کوئی عورت بھی اس گھر کے ہمکران بن جاتی ہے، پھر جب اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے اپنے بھائیوں کی بیویوں پہ روب جماتی ہے، ان پہ اب اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے بھی کبھی کسی کی بات مانی ہے؟ جس گھر میں تم رہ رہی ہو وہاں پہ تم نے اپنے میاں پہ قبضہ کیا ہوا پورا، تو ان کو بھی رہنے دو، ان کو بھی خوشی سے رہنے دو، یہ بھی اگر اس کے اوپر قبضہ کر لیں تو ان کا بھی حق بنتا ہے، یہ اسی کے قبضے کے لیے تو ان کو لے کے آیا، تو اس چیز کا کسی کو بھی احساس نہیں ہے۔ اور اگر اپنے رشتوں کو جس طرح نبھا رہے ہو، اپنے رشتوں کا خیال ہے، دوسرے کا بھی احساس کرو۔ اگر جس کی ماں ہے وہ آپ کی ساس ہے، آپ جس کی ماں ہے اس کو بھی آپ موقع دو کہ یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کا حق ہے اس کے ساتھ پیار محبت کرے، تو آپ اپنی ماں سے جیسے پیار کرتے ہو تو اس کو بھی اس کی ماں سے کرنے دو۔ اس پہ تنقید کی جاتی ہے، ان کو ایسے عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اکثر گھروں میں نے یہی دیکھا ہے کہ عورت بڑی خوش ہوتی ہے، بھائی یہ میرا گھر ہے، یہ میرے گھر والا ہے، اپنی اولاد پہ بڑے اپن بیٹیوں کو بولتی ہے بھائیوں کا خیال کرنا، بھائی کو بولتی ہے بہنوں کا خیال کرنا، اپنے میاں اگر ذرا سے اپنی بہن کا خیال کرے تو اس پہ بڑی تنقید کی جاتی ہے، ہاں تو بڑا آ گیا بھائی، مجھے پوچھا ہی نہیں اس کو دے دیے، مجھے پوچھا ہی نہیں اس کو اتنے دے دیے۔ تو یہ بات جو ہے نا بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور یہ محبتوں کو کاٹنے والی باتیں ہیں، ایک دوسرے سے رشتوں کو کاٹنے والی باتیں ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے جڑو۔ آپ یقین مانو جو آپ سے برائی کرے آپ اس سے اچھائی کا بدلہ دو، آپ یقین مانو وہ آپ سے بڑا متاثر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے حدیث پاک میں، جو انسان اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنے دل کو صاف رکھیں، آپ ہر کے لیے کسی کے لیے اچھا سوچیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی نے قسم اٹھا کر کہا ہے وہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے سوچتے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی سوچے۔ تو آیا ہم غور کریں کہ ہم یہ سوچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے۔